شادی ہوتی ہے تو اس میں جتنی رسومات ہوتی ہیں وہ سب کی سب ادا ہوتی ہیں، مہندی سے لے کر بہت بڑی بارات تک، اور اس میں ایک نمائش کا عجیب ماحول ہوتا ہے، اور پھر وہاں جو ڈھول اور باجے والے ہوتے ہیں ان کی بھاری فیسیں دے کے بلایا جاتا ہے، اور وہاں جو شادی کے اوپر ایسا نچھاور کیا جاتا ہے وہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے، اور اس میں دکھلاوا، ریاکاری، نوٹ پھینکے جاتے ہیں تو غریبوں کے بچے اس کے اوپر جھپٹتے ہیں اور دستوں گریباں ہوتے ہیں، اور صاحب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پھینکے ہوئے پیسوں کے اوپر غریبوں کے بچے لڑ رہے ہیں۔ لیکن جب بارات پہنچتی ہے، نکاح ادا کرنے کا وقت آتا ہے، تو وہاں پوچھا جاتا ہے کہ جناب حق مہر کیا رکھنا ہے؟ تو پھر لڑکے والے کہتے ہیں کہ بس جو شریعت کہتی ہے تو وہ رکھ لیں۔ تو بھائی یہ جو 3 دنوں سے جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت شریعت کہاں تھی؟ اب جو راستے میں لوٹائے لاکھوں پھینکتے رہے، ڈھول باجے والوں کو دے دیے، اور مختلف رسومات جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ان کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، اس پہ تو لاکھوں خرچ کر لیے، اور جب حق مہر ادا کرنے کا وقت آیا تو وہ 2000 اور 5000 اور 10,000 پہ آ کے اڑ گئے۔ میرے استادی گرامی عالمی مبلغ اسلام میرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے حق مہر اس لڑکی کی حیثیت کو واضح کرتا ہے کہ ان کی نظر میں اس بچی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو بھائی ہم نے تو اس بچی سے زیادہ اہمیت ان ڈھول والوں کو دے دی جن کو ہزاروں دے دیے اور لاکھوں نچھاور کر دیے، اور سب کچھ جس بیٹی کو لانے کے لیے کیا جا رہا تھا، جس نے گھر کی عزت بننا تھا، بہو بننا تھا، جس نے آ کے گھر کو آباد کرنا تھا، جس سے آگے نسل نے چلنا تھا، اس کو ہم نے اہمیت بھی دی تو وہ 5000 یا 10,000 کی اہمیت دی۔ تو ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے کہ جو خرچ کرنے کا جہاں وقت ہے وہاں نہیں کر پاتے، اور جہاں نہیں خرچ کرنا ہوتا وہاں ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔